वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पेशावर से सेंड किया है। आए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है जो पेशावर के करीबी इलाके में नीलम और इसकी फैमिली के साथ हुआ। नीलम की एज उस वक्त 13 ईयर्स थी। वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे और इनके अब्बू गवर्नमेंट मुलाजिम थे। उन लोगों का ख्वाब था कि हमारा भी एक प्यारा और बड़ा घर हो। इनकी ज़िंदगी अच्छे से बसर हो रही थी। छोटी सी फैमिली थी और काफ़ी खुश थे। फिर नीलम के अब्बू ने कुछ पैसे जमा किए और एक 5 मरले का प्लॉट खरीद लिया, लेकिन घर पर किसी को कुछ भी ना बताया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब घर का काम शुरू हो जाएगा तब घर वालों को मैं खुशखबरी दूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। सारी फैमिली हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। नीलम स्कूल जाती, अम्मी के काम में हाथ बटाती और अब्बा जॉब पर। फिर एक रात नीलम की अम्मी को कुछ ख्वाब नज़र आया। उन्होंने देखा कि हमारा एक प्लॉट है और पेशावर की बहुत महंगी कॉलोनी में, और इसके सामने एक बहुत बड़ा सा स्कूल है जहाँ नीलम पढ़ती है और जनरल स्टोर भी। इस ख्वाब को तकरीबन 5 दिन गुजर गए, लेकिन इसने किसी को नहीं बताया। जब नीलम के अब्बू घर आए तो रात को खाने में सब एक साथ बैठे थे, तो नीलम की अम्मी ने वो ख्वाब बताना शुरू कर दिया। मैंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने बताया कि हमारा एक इस जगह पर प्लॉट है, वहाँ एक स्कूल और एक जनरल स्टोर भी है। जहाँ हमारा प्लॉट है वहाँ एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त भी था। ये सारी बात सुनकर नीलम के अब्बू एक गहरी सोच में पड़ गए कि उन्हें कैसे मालूम हो गया। फिर नीलम के अब्बू ने उन्हें बता ही दिया कि आपका ख्वाब सच्चा है। नीलम की अम्मी ने कहा कि अगर झूठ हो तो ही अच्छा है। नीलम के अब्बू ने कहा कि तुम क्या बोल रही हो, हमारा सपना था कि एक बड़ा घर हो, हमारी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल हो, और जब अल्लाह पाक ने हमें अपना घर बनाने का मौका दिया तो आप बोल रही हो कि ऐसा ना हो तो अच्छा है। दूसरे दिन नीलम के अब्बा नक्शे वाले के पास गए और बिल्डर के पास भी गए, और अगले दिन नक्शे वाला बंदा प्लॉट देखकर बोला कि मैं इस प्लॉट का नक्शा नहीं बनाऊंगा। तो नीलम के अब्बा ने कहा कि क्यों भाई, क्या वजह है, मैं आपको पूरे पैसे भी दूंगा। लेकिन नक्शे वाला इसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन नीलम और इसके अब्बा प्लॉट पर गए और वहाँ इस दरख्त को काटने का कहा, लेकिन इस दरख्त को काटने के लिए कोई मजदूर भी नहीं मिला। फिर नीलम और इसके अब्बा घर वापस आ गए और दूसरे दिन नीलम की अम्मी एक काला बकरा मंगवाया और उसे प्लॉट वाली जगह पर ज़िबा करवा दिया। इसके बाद दरख्त काटने के लिए मजदूर भी मिल गया और नक्शा बनाने वाला भी। फिर नीलम के अब्बू एक दोस्त की तरफ गए। उन्होंने इसको बिल्डिंग का ठेका दिया और अपने घर वापस आ गए। सब बहुत खुश थे कि हमारा नया घर और बड़ा घर बन रहा है। फिर अगले दिन वहाँ कुछ मजदूर गए और दरख्त को काट दिया। दरख्त काटने के बाद वहाँ मजदूरों ने अपना काम शुरू कर दिया और नीलम के अब्बू का नाम नासिर था। वो अपनी जॉब की वजह से खुद अपनी निगरानी में घर तामीर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस घर की तामीर का ठेका दे दिया था। कई हफ्तों तक मजदूर घर के काम करते रहे। एक दिन नीलम के अब्बू अपना नया घर देखने आ गए। वहाँ काफ़ी देर गुजारने के बाद उन्होंने ये बात महसूस की कि बाकी सब मजदूर तो अपने काम में बिजी हैं, लेकिन एक मजदूर के साथ हमसायों के घर में वो तांग झांक करता है। नासिर ने इस मजदूर को कुछ ना कहा और खामोशी से अपने पुराने घर वापस आ गए। नासिर साहब को अगले दिन मालूम हुआ कि वो मजदूर जो कल लोगों के घर झांक रहा था मकान की छत से गिरकर मर गया है। नासिर साहब को थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर ना था। नासिर साहब ने ये बात अपने घर में किसी को ना बताई और अगले दिन नासिर साहब के अब्बू जो गांव में रहते थे वो इनसे मिलने शहर आ गए और नासिर से कहा कि तुम नया घर बनवा रहे हो और तुमने हमें बताया तक नहीं। नासिर ये बात सुनकर खामोश हो गया। इसके बाद नासिर के अब्बू ने नासिर को बताया कि मैंने रात को ख्वाब देखा कि एक मजदूर तुम्हारे नए घर की छत से गिरकर मर गया है, और ये कि मैंने ये भी ख्वाब में देखा कि वो मजदूर साथ वाले हमसाये के घर में झांकता था। नासिर अपने अब्बू के मुंह से ये सब बातें सुनकर परेशान हो गया। फिर उसने अपने वालिद को बताया कि अब्बा जान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और इस वाक़ये के बाद सब कुछ नॉर्मल चलता रहा।
اور گھر مکمل بن کر تیار بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ناصر اور اس کی فیملی اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے پرانا گھر اپنے ماموں کو دے دیا۔ ناصر صاحب کو نئے گھر میں ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والے ہمسائے اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جب ناصر نے اس کی فیملی سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ لوگ کیوں شفٹ ہو رہے ہیں، تو ہمسایہ نے بتایا کہ یہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ ناصر نے جب بچے کو طرف دیکھا تو وہ 14-15 سال کا ایک خوبصورت سا بچہ تھا۔ رمضان نے بتایا کہ آپ لوگوں نے جو درخت کاٹا تھا، اس درخت پر جنات کا بسیرا تھا۔ یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہے، اور ایک مرتبہ ہمارے بیٹے نے دیکھا کہ اس درخت پر ایک موم بتی جل رہی ہے۔ ہمارے بیٹے نے ہمیں یہ بات بتائی، لیکن ہم نے جب دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات نوٹس کی کہ ہمارا بیٹا گھر کی کھڑکی سے آپ کے گھر میں موجود درخت کو دیکھا کرتا تھا، اور اکثر کہتا کہ اس درخت پر جو موم بتی جل رہی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب بھی اس بات کو کچھ دن گزرے ہوں گے کہ ہمارے بیٹے کی بینائی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کسی کو اس کا مرض سمجھ نہیں آیا۔ جس دن آپ لوگوں نے وہ درخت کٹوایا، اس کے بعد ہمارے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور آہستہ آہستہ اب اس کی بینائی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اب ہمارے بیٹے کی صحت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا کہ جس جگہ آپ نے یہ گھر بنایا ہے، یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ پھر تو سب گھر والے ان کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد گھر والے یہ باتیں بھول گئے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن اچانک سے نیلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ گھر والے اسے ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے، لیکن اسے کچھ فرق نہ پڑا۔ ڈاکٹرز نے کچھ دوائیاں دیں اور کل دوبارہ آنے کا کہا۔ پھر نیکسٹ ڈے نیلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی کہ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اسی طرح دوبارہ سے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن اچانک دوبارہ نیلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس بار نیلم بالکل بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس دن ناصر صاحب بھی اپنے گھر پر نہیں تھے۔ نیلم کی ماں ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ شام کو نیلم کو ہوش بھی آ گیا، لیکن ڈاکٹرز کو نیلم کا مسئلہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد نیلم دوبارہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعے ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی کچن میں رکھے ہوئے برتن خود ہی گر کر ٹوٹ جاتے، اور کبھی گھر سے کوئی چیز غائب ہو جاتی، اور پھر کچھ دن بعد وہ چیز اسی جگہ پر خود بخود موجود ہوتی۔ نیلم نے اپنی امی کو بتایا کہ مجھے آئینے میں کسی کا خوفناک عکس نظر آتا ہے۔ نیلم کیا میں یہ بات سن کر پریشان ہو گئی، اور شام کو ہی محلے کے قاری صاحب کے پاس لے گئی۔ قاری صاحب نے نیلم پر دم کیا اور نیلم کی امی کو بتایا کہ آپ کی بیٹی پر ایک خطرناک چڑیل کا سایہ ہے۔ دم کروانے کے بعد نیلم کی امی نیلم کو گھر واپس لے آئیں۔ گھر واپس آ کر نیلم کی امی اور ناصر صاحب کو فون آیا، اور انہوں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ اس دن ناصر صاحب بھی اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس رات سب کچھ بالکل ٹھیک رہا، لیکن اگلے ہی دن نیلم پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس بار نیلم کے ابو گھر پر ہی تھے اور اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے، اور جب نیلم کو ہوش آیا تو اس کی آنکھیں بالکل ریڈ ہو چکی تھی۔ جب نیلم نے بولنا سٹارٹ کیا تو نیلم کی آواز بہت زیادہ بھاری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے نیلم کے اندر کوئی 10 آدمی ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نیلم زمین پر گر گئی اور عجیب و غریب یعنی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ نیلم کی امی کے ابو بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے فوراً سے پہلے قاری صاحب کو اپنے گھر بلایا۔ پھر نیلم کی امی اور ابو اسے کار میں ڈال کر ایک دوسرے قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ قاری صاحب کے پاس جاتے ہی انہیں پورا معاملہ بتایا اور اپنی بیٹی کا علاج کرنے کو کہا۔ قاری صاحب کوئی دم درود کرتے اور نیلم کے اندر چڑیل کو حاضر کرواتے۔ اب نیلم بہت ہی بھاری بھرکم آواز میں بات کر رہی تھی۔ کافی دیر تک تو چڑیل تنگ کرتی رہی اور اس نے کسی سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ پھر آخر کار قاری صاحب کی محنت رنگ لائی اور چڑیل بولنے لگی۔ چڑیل کا کہنا تھا کہ نیلم کے ابو نے جس جگہ گھر بنایا ہے وہاں بہت پہلے پرانا ایک درخت تھا۔ میں اسی درخت پر اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اس آدمی نے وہ درخت کٹوا دیا اور میرا گھر برباد کر دیا۔ اب میں اس کی بات کا بدلہ اس کی بیٹی کو برباد کر کے لوں گی۔ لیکن قاری صاحب نے اس چڑیل کی ایک بات نہ چلنی تھی۔ کافی دیر دم درود کرنے کے بعد آخر کار اس چڑیل کو جانا پڑا، لیکن وہ چڑیل جاتے جاتے کہہ کر گئی کہ میں نیلم کو نہیں چھوڑوں گی، تم چاہے جو مرضی کر لو،
میں ایک دن لوٹ کر آؤں گی اور اسے برباد کر دوں گی۔ اس کے بعد قاری صاحب نے نیلم کو اور اس کے ماں باپ کو واپس ان کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ گھر میں آپ لوگوں کے گھر آؤں گا، اور اگلے دن قاری صاحب نے نیلم کے گھر پہنچ گئے۔ قاری صاحب نے گھر میں پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے مارے اور کچھ کیل گھر میں ٹھونک دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نے آپ کے گھر سے ان کو نکال دیا ہے، لیکن آپ کبھی بھی اس گھر سے کیل نہیں نکالنا، ورنہ آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس دن کے بعد گھر میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہ ہوا، سب کچھ پہلے کی طرح چل رہا تھا۔ نیلم کے ساتھ پیش آئے ان واقعات کو سالوں بیت چکے تھے اور سب لوگ اس بات کو کافی حد تک بھول بھی گئے تھے۔ 5 سال کے بعد نیلم کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ نیلم کے ماں باپ نے یہ گھر کسی کو بیچ دیا اور اپنے پرانے گھر واپس لوٹ گئے۔ نئے مالک مکان نے آتے ہی ان کیلوں کو نکال پھینکا اور ان کیلوں کے نکلتے ہی وہ چڑیل دوبارہ آزاد ہو گئی۔ نیلم کے سسرال پہنچ گئی۔ اس دوران نیلم کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک سے نیلم کا رویہ چینج ہونے لگا۔ نیلم ہر بات پہ کسی نہ کسی سے لڑنے جھگڑنے لگتی۔ نیلم کے اس رویے سے اس کی ساس اور اس کا خاوند بہت تنگ آ گئے۔ ساس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ نیلم کو اس کی ماں باپ کے گھر چھوڑا۔ یہ سنتے ہی نیلم آپے سے باہر ہو گئی اور نیلم پھر سے وہی چڑیل کی طرح بولنے لگی۔ نیلم کے اندر چڑیل کو بولتا دیکھ کر اس کا شوہر اور ساس بھی ڈر گئے۔ اس کے بعد نیلم پورے دن بے ہوش پڑی رہی۔ ڈاکٹرز کو دکھانے کے باوجود بھی نیلم کو پورے دن ہوش نہ آیا۔ اس کے بعد تو نیلم کے سب گھر والے ہی ڈرنے لگ گئے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا نیلم اپنے بچے کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دیتی اور نیلم کی شکل بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ نیلم ہر وقت غصے میں رہنے لگی اور چیخنے چلانے لگتی اور اس سب گھر والوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی۔ آخرکار نیلم کے شوہر نے ساری باتیں نیلم کے ابو کو بتا دی۔ پھر نیلم کا ابو اور اس کا شوہر ان قاری صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاری صاحب نے تھوڑی کوششوں کے بعد چڑیل کو نیلم میں حاضر کر لیا۔ تو چڑیل نے قاری صاحب کو بتایا کہ میں وہی چڑیل ہوں جس کا گھر اس کے ابو ناصر نے برباد کیا تھا۔ اب میں واپس آئی ہوں اور اس کی بیٹی کو برباد کر دوں گی۔ میں اس کا گھر بھی اسی طرح اجاڑ دوں گی جیسے اس کے باپ نے میرا گھر اجاڑا تھا۔ قاری صاحب نے دم درود کرنے کے بعد اس چڑیل کو پھر سے نیلم کے جسم سے الگ کر دیا۔ قاری صاحب نے نیلم کو ایک تعویذ بنا کر دیا اور اسے کہا کہ اس تعویذ کو گلے میں باندھ لو اور کبھی بھی اسے خود سے دور مت کرنا۔ قاری صاحب نے نیلم کو پڑھنے کے لیے کچھ اور وظائف بھی بتائے۔ اس دن کے بعد سے نیلم اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس واقعے کو اب کئی سال بیت چکے ہیں اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکے کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ اسے دورے پڑتے جو 1-2 یا منٹ تک جاری رہتے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا۔ پہلے اس کے پیرنٹس نے ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کروایا، پر اس لڑکے کی حالت کہاں ٹھیک ہونے والی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ اسے اسکول نہ جانا پڑے، اس لیے یہ ایسے ڈرامے کرتا ہے۔ ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ اس لڑکے کو بہت تیز دورے پڑنے لگے اور اب وہ اس حالت میں آوازیں بھی دینے لگا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر والے اور رشتہ داروں نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی جن وغیرہ کا مسئلہ ہے، اسے کسی عامل یا پیر کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو ایک بات اہم تھی وہ یہ تھی کہ اسے جتنا بھی کھانے کو دیتے وہ سب کچھ کھا جاتا اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا اور دورے بھی اب پڑتے تھے۔ اب اس کے گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی جن ہے۔ اب کیا تھا، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسے ہر پیر عامل کے پاس لے جایا گیا۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ عامل پیر وغیرہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ اس کے پیرنٹس سے بھی بہت لیے۔ جس کے پاس بھی جاتے وہ اپنی فرمائشیں پوری کرواتے اور چلے جاتے، پر اس بے گناہ کی حالت دن بدن بدتر سے بدتر ہو رہی تھی۔ اب یہ چلنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ آخرکار اس لڑکے کو ان صاحب کے پاس لے جایا گیا جنہیں ہمارے بزرگ مانتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ وہ اصل سید زادے ہیں اور ان کا آستانہ ڈڈیال میں ہے۔
हालत हमारी ये थी कि हम बहुत कम ही इनके यहाँ जाते हैं, वो ही 1 साल में 1 बार लाजमी। सब मुरीदों के घर आते हैं, वो आम पीरों की तरह मांगते नहीं हैं। जब इस लड़के को इनके पास ले गए, पीर साहब ने इसको देखा और गुस्से में कहा कि जब ये मौत तक पहुंच चुका है, इसे मेरे पास अब लाए हो? मैं कुछ तावीज़ देता हूँ, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और मेरे पास दोबारा ना आना। तो इसके पेरेंट्स लड़के को लेकर घर आ गए और इस लड़की की हालत अब बहुत नाजुक हो चुकी थी। इसके घर वाले पीर साहब से नाराज़ थे कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की और लड़के का इलाज भी नहीं किया। इन्हीं दिनों इस लड़के का एक ताया जो कि इंग्लैंड में था, इसकी हालत गैर का सुनकर घर आ गया और वो पीरो आमली को नहीं मानता था। इसने घर वालों से ज़िद की कि वो एक बार इस डॉक्टर के पास ले जाएं। इसने लड़के को अपने साथ लिया और रावलपिंडी के बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले आया। वहाँ इस लड़के के टेस्ट हुए और इसके अंदर हर जगह को जांचा गया। इसका इलाज करने लगे और एक ही हफ्ते में वो लड़का बेहतर हो गया। इसके दौरे भी ख़त्म हो गए। तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि इस लड़के को कहीं करंट लगा है। तो उसके घर वालों ने कहा कि वाकई इसको एक दफ़ा बहुत शदीद करंट लगा था, जो सारे मोहल्ले वालों को भी पता था। पर सवाल ये था कि इस करंट के 6 साल बाद असर कैसे हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि इस करंट ने इसके दिल और दिमाग पर मोहलिक वेव्स पैदा कर दी थी, जिसका असर अब हुआ, क्योंकि इसे अब कोई ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है। जो ये थी कि घर में लड़ाई होती थी, वो अपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अब वो लड़का मुकम्मल ठीक है और वो लड़का अब दुबई में है, पर आज भी वो दवाई लाजमी खाता है।